محترم علماء کرام، کسی بھی چیز کا جو غائب ہونا ہے اس کی علماء دو قسمیں کرتے ہیں۔ ایک کو وہ کہتے ہیں غیبت الشخص سے، اور ایک کو کہتے ہیں غیبت الشخصیت۔ شخص ہم منطق میں کہتے ہیں کہ ایک ذات کو، کہ کسی ذات کا غائب ہو جانا۔ جس طریقے سے ابھی سکن میں بہت سارے برادران موجود نہیں ہیں تو ہم کیا کہیں گے کہ وہ اس سکن سے غائب ہیں، یعنی یہاں پہ موجود ہی نہیں ہیں۔ کسی کو اغوا کر لیا جائے تو پھر بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بندہ کیا ہے، غائب ہو گیا ہے۔ غائب کیا مطلب؟ یعنی اس کا جو شخص ہے، وہ جو ذات ہے، وہ پوری کی پوری کیا ہو گئی ہے، غائب ہو گئی ہے۔ دوسری یہ ہوتی ہے غیبت شخصیت، یعنی بندہ آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے لیکن اس کی شخصیت کا تعارف آپ کے سامنے نہیں ہوتا۔ یعنی فرض کریں کہ آپ نے سن رکھا تھا کہ ایران میں ایک عالم ہیں، انہوں نے فلسفہ میں کیا ہے PhD کی ہوئی ہے، اور انہوں نے ملحدین کے اشکالات کے ایسے جواب دیے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو کافر ہیں وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ سن رکھا تھا، آپ زیارات پہ گئے، بہت سے علماء بیٹھے ہوئے تھے، آپ ملتی بھی رہے، وہ عالم آپ کے سامنے موجود تھے، آپ دیکھ بھی رہے تھے، وہ غائب نہیں تھے، لیکن آپ انہیں جانتے نہیں تھے، آپ نے ان کی تصویر نہیں دیکھی ہوئی تھی، یا تصویر دیکھی ہوئی تھی تو تصویر کیا ہے، وہ آج کل کے زمانے والی تھی، ایڈوب فوٹو شاپ میں یا کیمرے میں بہت زیادہ خوبصورت کر کے بیان کی گئی تھی، اور ابھی آپ نے دیکھا تو وہ تو کچھ اور بندہ نظر آ رہا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ بندہ غائب نہیں ہے، بندے کا جو تعارف ہے، اس کی جو شخصیت ہے، وہ آپ کے سامنے کیا غائب ہے۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بھی آپ تو ماشاءاللہ حرم میں بیٹھے رہے اور وہاں بہت سارے لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ اس فلسفی عالم کو کس طریقے سے وہ گفتگو کر رہے تھے، تو آپ کیا کہیں گے بھی وہ تو وہ تھے ہی نہیں وہاں پہ، وہ تو غائب میں تھے ہی نہیں وہاں پہ۔ تو اگلا بندہ کہے گا نہیں وہ تو وہاں پہ تھے، آپ کے سامنے تو بیٹھے تھے، تو آپ کہیں گے اچھا وہ میرے سامنے بیٹھے تھے، تو پھر آپ نے اس کو غائب کیوں کہا؟ یہ کیوں کہا کہ وہ تو نہیں تھے؟ کیونکہ آپ اس کی شخصیت اور اس کے تعارف سے کیا واقف نہیں تھے۔ تو اب امام وقت کے بارے میں جب غیب کا لفظ استعمال ہوتا ہے روایات میں اور قرآن کی ان آیات میں، تو اس غیب سے مراد کیا ہے کہ کیا پوری دنیا میں جو امام کی ذات ہے وہ غائب ہو گئی ہے، وہ اٹھا لی گئی ہے، اب ان کا وجود نہیں ہے؟ یہ ہے کہ امام موجود ہیں، فقط ہمیں پہچان ان کی نہیں ہوتی، ان کی شخصیت جو ہے وہ ہمارے لیے غائب ہے۔ روایات اہل بیت علیہ السلام میں جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ امام زمانہ موجود ہیں، ہمارے سامنے موجود ہیں، ہماری ان سے ملاقات بھی کبھی ہو جاتی ہے، فقط جو ان کی شخصیت ہے اور ان کا جو تعارف ہے وہ ہماری نظروں سے کیا غائب ہے۔ اور جب آ کے راوی سوال کرتے تھے چھٹے امام سے کہ قائم کی غیبت کیسی ہوگی، آپ ہمیں بتائیں کہ غیبت کا کیا مفہوم ہے، تو امام علیہ السلام جو ہے وہ ایک تشبیہ بیان کیا کرتے تھے کہ جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے غائب تھے، ان کے بھائی تھے، بیع و شراء کر رہے تھے، بازار میں چل رہے تھے، ان کے ساتھ تھے، اپنے بھائی کو نہیں پہچانتے تھے، تو جس طریقے سے حضرت یوسف غائب تھے اپنے بھائیوں کے لیے، اسی طریقے سے امام وقت بھی جو ہیں وہ غائب ہیں۔ روایت کا متن میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ ابو بصیر کی یہ روایت ہے کہ جس میں امام صادق علیہ السلام ابو بصیر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان صاحب ھذا الامر سنن من الانبیاء، کہ یہ جو ہمارے آخری صاحب الامر ہیں ان کی انبیاء سے بہت زیادہ کیا مشابہتیں ہیں اور انبیاء کی طرح ہیں۔ حضرت موسیٰ سے بھی ان کی ایک سنت ملتی ہے، وہ سنت من عیسیٰ، وہ سنت من یوسف، وہ سنت من محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور وہاں پہ جب امام نے فرمایا کہ ہر ایک کی سنت کی تفسیر کرنا شروع کی، روایت تھوڑی سی لمبی ہے، اور جب گفتگو آئی کہ حضرت یوسف کی طرح کیسے ان کی سنت ملتی ہے، تو امام نے فرمایا کہ فَالسِّتْرُ اما سنت من یوسف فَالسِّتْرُ جعل اللہ بینہ و بین الخلق حجابا، کہ وہ ایک پردہ ہے کہ جو اللہ نے ان کے اور ان کی جو مخلوق ہے اپنے مخلوق کے درمیان، اس کے درمیان قرار دیا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یرونہ، لوگ دیکھتے تو ہیں اسے لیکن ولا یعرفونہ، اسے پہچان نہیں پاتے۔ تو امام کی غیبت بھی اسی طریقے سے ہے کہ وہ ہم میں رہ رہے ہیں، ہم انہیں دیکھتے بھی ہیں لیکن پہچان نہیں پاتے۔ اور جب لوگ امام کی غیبت کا انکار کرتے تھے تو ایک اور روایت جسے شیخ صدوق علیہ رحمہ نے نقل کی ہے کمال الدین میں، کہ وہ روایت کیا ہے، صدیر کی روایت ہے، وہ بھی امام صادق علیہ السلام سے ہے، کہ جس میں امام نے کہا تھا کہ لوگ جو ہے وہ حضرت یوسف کی غیبت کو تو مان لیتے ہیں، حالانکہ وہ ان کے اپنے سگے بھائی تھے، یعنی سگا بھائی پہچان سے غائب ہو جائے یہ مشکل ہوتا ہے، یعنی سگے بھائی تھے، ان کو جو ہے ان کی غیبت کو مان لیتے ہیں کہ بھائی نے ان کو نہیں پہچانا،
لیکن یہ امت جو ہے یہ اللہ کی قدرت کو نہیں مانتی. فما تنکر هذه الامت ان یکون اللہ عز وجل یفعل بحجته ما فعل بیوسف، کہ اس چیز کو امت انکار کر رہی تھی، حالانکہ یہ کام کیا ہے اور آسان ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ان یکون یسیر فیما بینہم، کہ جس طریقے سے حضرت یوسف ان کے درمیان چلتے تھے، وہ یمشی فی اسواقہم ویطأ بسطہم وہم لا یعرفونہ حتی یأذن اللہ عز وجل. بالکل یہی صورتحال ہے کہ امام زمانہ بھی جو ہے وہ لوگوں کے درمیان چلتے ہیں، بازار میں آتے ہیں، مساجد میں آتے ہیں، لیکن اللہ کا اذن نہیں ہے کہ وہ اپنے بارے میں لوگوں کو بتائیں کہ میں کیا ہوں، تمہارا امام ہوں. یہاں تک کہ اللہ جو ہے وہ اسے انہیں اجازت دے گا اور وہ یعرفہم نفسہ، امام لوگوں کو آ کے یہ بتائیں گے کہ میں تمہارے کیا ہے وقت کا امام ہوں. اسی وجہ سے دیگر روایات کچھ ہیں کہ جب جو ہے وہ امام زمانہ کعبے کے پاس جا کے اعلان کریں گے کہ میں جو ہے وہ صاحب العصر ہوں، تو بہت سارے لوگ کہیں گے کہ یہ تو وہ انسان ہے کہ جو ہم سے ملتے رہے ہیں یا ہمارے ان کے ساتھ معاملات کے پیش آتے رہے ہیں. تو بہت سارے لوگ اس وجہ سے بھی انکار کر دیں گے کہ آپ امام زمانہ ہیں. اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں کہ جن کو ہم نہیں پہچانتے، لہٰذا ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ کسی بھی مومن سے اور کسی بھی انسان سے ملیں اس کی توہین کم از کم نہ کریں. کیا پتہ کہ وہ اللہ کا کوئی ولی ہو کہ جس سے کیا ہے ہم اس کی معرفت نہیں رکھتے. تو یہ وہ پہلا نقطہ ہے کہ امام کی جو غیبت ہے وہ شخص اور ذات کی غیبت نہیں ہے، بلکہ غیبت سے مراد کیا ہے کہ ان کا تعارف اور ان کی شخصیت اور ان کی معرفت غیب ہے، وگرنہ وہ اسی دنیا میں رہ رہے ہیں اور اسی دنیا میں بھی الگ تھلگ کہیں پہ نہیں رہ رہے ہیں، بلکہ امام کی تعبیر کے مطابق یمشی بینہم یمشی فی اسواقہم، کہ وہ ان کے درمیان چلتے ہیں، ان کے بازاروں میں حتیٰ کہ چلتے ہیں اور ان کے ساتھ معاملات کرتے ہیں. فقط یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے انہیں اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کو بتائیں کہ میں تمہارا کیا ہوں، امام ہوں. یہ ایک نقطہ